بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ آج یہ ایک بہت ہی عام اور مشہور پودا ہے جس کو کیسٹر پلانٹ یا ارنڈی کا پودا یا اس کو بیضہ بخیر بھی کہتے ہیں، اور عام مشہور جو ہے وہ آپ کسٹرائل سے تو بہت ہی سے لوگ واقف ہیں کہ یہ ہمارے گھروں میں بڑا ہی بے ضرر قسم کا مثال کے طور پر یہ استعمال ہوتا ہے، ایون بچوں میں بھی استعمال ہوتا رہتا ہے۔ تو اس کا پودا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جی اس کا پلانٹ ہے، اور خاصا یہ قدآور پلانٹ ہو جاتا ہے۔ میں نے تو مختلف سائز میں اس کے پودے دیکھے ہیں، 12-15 ایون 20 فٹ تک کے اونچے پلانٹ اس کے پودے دیکھے ہیں، اور خاصا یہ جگہ کو بھی گھیر لیتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، چھوٹے بھی ہوتے ہیں۔ اور ابھی یہ جو میں نے آپ کو پلانٹ دکھا رہا ہوں، یہ اس میں ابھی بیج نہیں بننا شروع ہوئے، یہ تقریباً یہ اگست ستمبر کا مہینہ اب شروع ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ اس میں جلد ہی اس میں بیج بننا شروع ہو جائیں گے۔ اور پھر جب بیج اس کے پک جاتے ہیں، خشک ہو جاتے ہیں اوپر، تو ان کو اتار کر انہی بیجوں کو ہے وہ پیس کر جو ہے وہ اس سے کسٹرائل بنایا جاتا ہے۔ تو یہ جو درخت ہے، اس کے پتے آپ دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے ہیں، اور ایک پنجے کی، ہاتھ کے پنجے کی طرح اس کی شکل نظر آتی ہے، اور اس پر آپ کو سفید رنگ کی یہ لائنیں سی کھچی نظر آتی ہیں۔ شاخیں بھی آپ اس کی دیکھیں ہلکی ہوتی ہیں، اور یہ اندر سے بھربھری سی ہوتی ہیں، پھوکلی یا مجفوف جس کو کہتے ہیں، اور اس کے اوپر جو پھل ہیں وہ گچھوں کی شکل پر لگتے ہیں، اور ان کے اوپر باریک باریک کانٹے سے بھی ہوتے ہیں، اور انہی کے اندر سے یہ تخم نکلتے ہیں جو پستے سے کچھ تھوڑے سے آپ کہہ لیں ان سے ذرا بڑے ہوتے ہیں، اور ان کے اوپر ایک باریک سخت چھلکا ہوتا ہے، اور جب اس چھلکے کو اتارتے ہیں تو اس کے اندر سے سفید قسم کا مغز نکلتا ہے، اور اسی مغز کو کولو میں جو ہے وہ دبا کر اس کا روغن نکال لیتے ہیں، اور اسی کو ارنڈ کا تیل کہتے ہیں یا کسٹرائل کہتے ہیں۔ یہ جو ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہندوستان پاکستان میں یہ عام پیدا ہوتا ہے، اور پرانی کتابوں میں اس کا مزاج جو ہے وہ تو گرم خشک درجہ دوم لکھا ہوا ہے، لیکن قانون مفرد ضاء میں کسٹرائل کا جو مزاج ہے اس کو یہ گرم تر یا تر گرم بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ جناب محلل اور عام ہے، مسکن بھی ہے، اور جو درد وغیرہ ہوتے ہیں ان میں بھی یہ آرام دیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جالی ہے اور مسال قوی ہے، ملین کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ مدر حیض بھی ہے۔ اس کے علاوہ جو پیٹ کے اندر کیڑے ہوتے ہیں، یعنی یہ کرم میں شکم کو بھی ختم کرتا ہے، اور اگر سانپ کسی کو کاٹ لے تو اس کو تریاک مارگزیدہ کے طور پر، یعنی سانپ کے کاٹے کا زہر جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور عام طور پر اس کے جو اثرات زیادہ تر ہیں وہ اس کے بیجوں میں ہی ہیں، لیکن اس کے پتے بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان میں اثر جو ہے وہ ذرا کمزور ہوتا ہے۔ تو اس کا جو ہے عام طور پر جو مغز ہے یا اس کا جو کسٹرائل ہے، یہ عام طور پہ جو بلغمی قسم کا فالج، لقوہ، راشا، ذیق النفس ہے، یا کلنج ہے، یا استسقاء ہے، یا مجہ مفاصل ہے، ان میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ بلغم کو پتلا کر کے خارج کرتا ہے، اور مدرجہ بالا جو امراض ہیں ان میں یہ فائدہ پہنچاتا ہے، اور خاص طور پر اگر عضلات میں سختی پیدا ہو جائے تو ان کو بھی یہ نرم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور کسٹرائل کا جو استعمال ہے خاص طور پہ نقرس اور جو وجہ مفاصل یعنی جوڑوں وغیرہ کے جو درد ہیں ان میں استعمال ہوتا ہے، اور خاص طور پر جب ہڈیوں کے سرے بڑھ جاتے ہیں تو اس کا جو ضماد ہے وہ لمبے عرصے تک کیا جاتا ہے۔
یہ کاسٹرائل کے اتنے زیادہ فائدے ہیں کہ اب میں اس ایک ویڈیو میں تو سب کے اوپر بات کرنا میرے لیے بڑا مشکل ہے. تو آپ مختصراً جو طبیب لوگ ہیں وہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ چونکہ یہ جو ہے یہ تر گرم یا گرم تر مزاج میں آتا ہے، تو اس سے آپ اپنی سمجھ اور بوجھ کے مطابق اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایون سکن کی بہت ساری جو کنڈیشنز ہیں، جو سکن کی بیماریاں ہیں یا بالوں کے امراض ہیں، آپ اس میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور پیٹ کے جو امراض کانسٹیپیشن یا پائلز اور ہیمرائڈز ہیں، اس میں استعمال ہو سکتا ہے. تو یہ ایک بڑی ہی بے مثال قسم کی اللہ تعالیٰ نے یہ چیز پیدا کی ہے، اور فری میں، اور یہاں پہ ہمارے ملک میں تو ٹنوں اور منوں کے حساب سے یہ اویلیبل ہے. کاش ہم اس کو سمجھ کر اس کے فائدہ حاصل کر سکیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور اس دنیا میں اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے. آپ کا بہت شکریہ.